الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، اصل بات ہو رہی تھی ان مشرکین اور ان کے سرغنوں کی. ان میں ایک آدھ کے نام بھی آئے ہیں روایتوں میں. مزاج تھی ان سب کی، نفسیات ان سب کی یہی ایک تھی. اور ان میں جب تک ابو جہل زندہ تھا تو ریاست ان کے کندھوں پر، مشرکین کی قیادت ان کے کندھوں پر، اور وہ بدقسمت انسان جان بوجھ کر جہنم کا حصہ انتخاب کر رہا تھا. تو ان لوگوں کے لیے ان کی نفسیات کی بات ہوتی آ گئی اور انہوں نے پھر کہا کہ ان ھذا الا قول البشر، یہ تو بس ایک انسانی سحر والی بات ہے اور اس میں کوئی وحی کی بات نہیں، وحی الہی اس میں کوئی شامل نہیں. یہ انہوں نے سحر سیکھ لیا ہے، انہوں نے کاہنوں سے مدد طلب کی ہے، انہوں نے مہارت حاصل کر لی ہے. تو فرمایا ٹھیک ہے، یہ ان کا کہنا ہے اور ان کے عقیدہ ہے، تو سن لیں وہ لوگ. سأصلیہ سقر، اس کو ہم عن قریب جہنم رسید کر دیں گے. سقر دراصل جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، دوزخ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. سأصلیہ سقر، عن قریب یہ جہنم رسید ہو جائے گا، جہنم تک پہنچ جائے گا، جس کا ٹھکانہ ہی ہے، جس کے لیے اس نے تیاری کی ہے، جس کا اس نے انتخاب کیا ہے، وہ پہنچ جائے گا وہیں پر. وہ خاک جہنم کا اور یہ بھی اس کی خمیر. وما ادراک ما سقر، تو پھر وہ جہنم جس میں یہ لوگ پہنچیں گے وہ کیسا اور کیسی جگہ، کیسی حالت، کیسی کیفیت، کیسا ہوگا منظر اور عالم وہاں کا؟ یہ منظر ہوگا. لا تبقی ولا تذر، نہ کچھ چھوڑ دیتا ہے نہ کچھ رہنے دیتا ہے. ذرہ ذرہ پکڑ کر، ذرے کو بھی شامل کر کے پھر چھوڑ دیتا ہے جہنم کے اندر. عذاب کے جو اسی طرح کے لوگوں کے لیے مقام مخصوص ہے، جن کے لیے وہ جگہ مخصوص ہے، اسی جگہ پر پہنچ کر ایسی حالت میں کہ ان کے بال بھی جہنم میں پہنچ جائے گا، ان کے ناخنوں کے آخری حصے تک بھی جہنم، یعنی کچھ بھی حصہ نہیں رہ جائے گا. اور جہنم کی یہ خاصیت ہوگی، نہ کچھ چھوڑ دے گی اور نہ کچھ رہنے دے گی، سب کو اکٹھا کر کے عذاب کے سپرد میں کر لے. اور عذاب کی حالت اور انداز کیا ہوگا؟ لواحۃ للبشر،
انسانی کال کو وہ جلانے والی اور اس کی شکل تبدیل کرنے والی، کیفیت اور حالت تبدیل کرنے والی آگ ہوگی. چونکہ جہنم تو آگ ہے، اور اسی آگ میں ان کو جلنا ہے، اسی حالت میں کہ ان کے چہرے بھی تبدیل ہوں، پہچانے نہیں جائیں گے. اور اسی حالت میں وہ مبتلا رہیں گے ہمیشہ کے لیے. علیہا 19، اور جہنم پر اللہ نے داروغہ اور چوکیدار بنا رکھے ہیں، بٹھا رکھے ہیں، مقرر فرما دیے ہیں 19. اب وہ 19 کیسے؟ 19 قسم کے، 19 ٹولے، 19 جماعت یا 19 فرد، واللہ اعلم بالحقیقہ. مگر یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے جہنم کو سنبھالنے والے ایک جماعت ہوگی 19 نفری جو فرشتوں سے ہوگی. اور اللہ رب العزت انہیں اتنا مقتدر فرمائیں گے، اتنی طاقت ہوگی ان میں کہ وہ اس بے لگام جہنم کو لگام دیں گے، اس کو قابو کر لیں گے، اس کو حد سے بڑھنے نہیں دیں گے، اور اس کو اس کے معیار اور ٹمپریچر سے جو مقرر ہے اللہ کے حکم سے اس میں کمی ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے عذاب کی جگہ ہے اور ان لوگوں کا انتخاب ہے جہاں انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے ایمان کے بجائے کفر کا انتخاب کیا، اللہ کی رضا کے بجائے اللہ کی ناراضگی کا راستہ انتخاب کیا. تو جو لوگ نبیوں کے راستے سے ہٹتے ہیں اور ختم نبوت کے بعد جو لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستے کا انتخاب کر لیتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے عاقبت الامر یہی ہے کہ سأصلیہ سقر. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو جہنم رسید کر دیں گے. اور وہیں کا بس ایک منظر جو ذکر ہے وہ یہ کہ ان کی شکل تبدیل ہو جائے. تو آج اتنا ہی کافی ہے، بقیہ باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور کمی بیشی معاف فرمائے، اور چھوٹی موٹی جو لمحات اور بے ربط باتیں عرض کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.